چمگادڑ کی کہانی۔ ایک شیر اپنے غار کے باہر شکار کیے ہوئے جانور کے گوشت کا ٹکڑا لیے بیٹھا تھا اور کھانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک باز نے جھپٹا مارا اور پورا گوشت پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ باز کی اس حرکت پر شیر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ جنگل کے سارے پرندوں کو کھا جائے گا۔ شیر نے اپنے درباری جانوروں کو بلا کر کہا، سنو، آج سے ہم پرندوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اس جنگل کے تمام پرندوں کا شکار کر لو۔ میں اس جنگل میں ایک بھی پرندہ زندہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں خود شکار کروں گا اور تم بھی اس مہم پر نکل جاؤ۔ شیر کے ساتھی تو پہلے ان پرندوں سے پریشان تھے کیونکہ وہ ان کا مارا ہوا شکار لے اڑتے۔ چنانچہ یہ جنگ فوراً شروع ہو گئی۔ رات کو پرندے جب اپنے گھونسلے میں سو رہے ہوتے تو جنگلی جانور ان کو کھا جاتے۔ اکثر پرندوں کو رات کو نظر نہیں آتا، اس لیے وہ آسانی سے قابو میں آ جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرندوں کے گھونسلے کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ جب جانور دروازے پر آ جاتا تو پرندے کو نکلنے کا موقع نہ ملتا اور جنگلی جانور پرندے اور اس کے معصوم بچوں کا شکار کر لیتا۔ الو ایسا پرندہ ہے جو سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتا، مگر رات کو اسے صاف نظر آتا ہے۔ الو نے جب دیکھا کہ رات کو جنگل کے جانور پرندوں کو ختم کر رہے ہیں تو اسے ان پر بڑا ترس آیا۔ الو نے پرندوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ بھائی، میں رات بھر جاگتا ہوں اور دور دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ میں چند روز سے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے جانور شیر کے کہنے پر تمہارا شکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ایک باز شیر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا لے اڑا تھا۔ باز تو پہاڑ پر رہتا ہے اور ہم چرند پرند ہمیشہ سے جنگل میں رہ رہے ہیں۔ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ بہرحال جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب کوئی جانور کسی پرندے کے گھونسلے کی طرف بڑھے گا تو میں آواز لگاتا ہوا اس کے گھونسلے کے قریب سے گزر جاؤں گا۔ تم لوگ ہوشیار ہو جانا اور کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جانا۔ الو کی مدد کے بعد پرندے چرندوں کے حملوں سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے۔ ایک چمگادڑ جو پرندوں کے شکار ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، وہ ایک روز شیر کے دربار میں گئی اور کہا، جناب بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ میں چوہوں کی نسل سے ہوں اور میرا پرندوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ میری التجا ہے کہ آپ مجھے جانوروں کے خول میں شامل کر لیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ پرندوں کا شکار کیا کروں گی۔ شیر نے جب چمگادڑ کی یہ بات سنی تو اسے اپنے شکاری جانوروں میں شامل کر لیا۔ اب یہ چمگادڑ بھی یوں ہی جھوٹ موٹ شکاری جانوروں کے ساتھ پرندوں کا شکار کرنے میں شریک ہو گئی۔ ایک دن صبح سویرے جب یہ جانور رات کو پرندوں کا شکار کر کر کے تھکے ہارے ہری ہری گھاس پر بے خبر سو رہے تھے تو جنگل کے تمام پرندوں نے اپنی اپنی چونچوں اور پنجوں میں اپنی جسامت کے مطابق کنکریاں اور پتھر دبائے اور اکٹھے ہو کر سوئے ہوئے جانور پر کنکریوں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ تمام جانور ان کنکریوں اور پتھروں کی بارش سے زخمی ہو کر گھبرا گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پرندوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں سے انہیں زخمی کرنا شروع کر دیا تو جانور اور بھی تیزی سے بھاگنے لگے۔ جب چالاک چمگادڑ نے یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ جانور شکست کھا کر بھاگ نکلے ہیں۔ وہ فوراً پرندوں کے بادشاہ باز کے پاس گئی اور کہا، اے پرندوں کے شہنشاہ، تم تو جانتے ہی ہو کہ میں بھی پرندوں کی نسل سے ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لو تاکہ میں ان ظالم چرندوں کے خلاف پرندوں کے ساتھ مل کر جنگ کروں۔ باز کو اس دھوکے باز چمگادڑ کی بات اچھی لگی، چنانچہ اس نے اسے اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ جنگ اور تیز ہو گئی۔ بندروں نے ہاتھیوں اور گینڈوں پر سوار ہو کر پرندوں پر حملہ کر دیا۔ پرندوں نے اس حملے سے پناہ لینے کے لیے جنگل کا رخ کیا۔ اب چمگادڑ کا معمول بن گیا کہ جس کی بھی فتح ہوتی وہ اس گروہ میں شامل ہو جاتی۔ اس طرح یہ جنگ جاری رہی۔ ایک دن الو نے باز سے کہا، اے باز، آخر ہم اس لڑائی کو ختم کیوں نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور امن کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ باز نے کہا، یہ لڑائی ہم نے نہیں، شیر نے شروع کی ہے اور وہی اسے ختم کرے گا۔ الو نے کہا، اگر میں شیر سے بات کروں اور وہ دوستی پر رضامند ہو جائے تو کیا آپ اس لڑائی کو ختم کر دیں گے؟ باز جو پہلے ہی جنگ کرتے کرتے تھک چکا تھا، اس نے کہا، ہاں ہاں۔
उल्लू शेर के पास गया और कहा, जंगल के बादशाह, क्या हम चरिंद और परिंद आपस में मोहब्बत और अमन के साथ इस जंगल में नहीं रह सकते? क्या ये जंग खत्म नहीं हो सकती? हाँ, ये जंग खत्म हो सकती है और हम तमाम जानवर आपस में दोबारा मोहब्बत और अमन से रह सकते हैं, अगर परिंदे इस बात का अहद करें कि वो आइंदा कभी भी हमारा मारा हुआ शिकार नहीं ले उड़ेंगे। परिंदों ने चरिंदों के साथ वादा किया कि वो फिर कभी चरिंदों के शिकार पर झपट्टा नहीं मारेंगे। जब चरिंदों और परिंदों में सुलह हो गई तो चमगादड़ फिर निकल आई। उसने कहा, मैं भी इस सुलह में शरीक हूँ। बाज और शेर ने कहा, तुम एक बुज़दिल चमगादड़ हो। तुमने हमेशा जीतने वाले ग्रोह का साथ दिया है। अब हम तुमको अपने अपने ग्रोहों से निकाल देते हैं। चमगादड़ अपनी चालाकी पर इतना शर्मिंदा हुई कि वो जंगल के जानवरों से मुंह छुपाती फिरती। बच्चों, हमेशा मोहब्बत और अमन से रहना चाहिए। बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि चालाक लोग हमेशा